بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابو بکر صدیق صداقت میں اول خلافت میں اول ابو بکر صدیق صداقت میں اول خلافت میں اول ابو بکر صدیق امامت میں اول اطاعت میں اول ابو بکر صدیق تفویض خلافت میں اول کوئی صورت شکل و حالت ہو صدیق ہر حالت میں اول ہے آقا کی تائید گواہ صدیق نیابت میں اول میرے محترم اساتذہ اکرام اور ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عظیم ہستی کا تذکرہ کر کے اپنے قلب و جگر کو تازہ شعور بخشنا چاہتا ہوں وہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین گلشن اسلام کی سب سے پہلی دلی سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے حضرات دیوگار میں نے جو قرآن کریم کے آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے ان میں رب کریم نے عائشہ کے بابا مسند خلافت کے تاجدار نبوت کے رازدار اور یار ہمارے مزار جناب ابو بکر کی تین عالی صفات کو بیان فرمایا پہلی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن گواہ ہوا فاما من اعطى کہ صدیق سخاوت کا وہ بے کنار ہے جس کی کوئی حد نہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے بے قصب مجبور و لاچار لوگوں کو جس نے اپنی ذاتی رقم سے آزادی کی زندگی بخشی اس ہستی کو ابو بکر کہتے ہیں اسلام کا جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو جس سکی نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے وقف کر دی اس شخصیت کو ابو بکر کہتے ہیں میں جب مغازی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے میرے سامنے مسجد نبی کا ایک ایسا نقشہ بھی آتا ہے جب نبوت کے اس یام نے اپنے گھر کی ساری جگہ پہنچی اس طرح نبوت کے حکم میں مثال کر دی کہ تن کے کپڑے بھی اتار کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے اور خود ٹاٹ کا لباس پہن لیا میرے رب کو صدیق کی ادا اتنی پسند آئی کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ابو بکر کی مشابہت کرتے ہوئے تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو اور ابراہیم امین کو اپنے پیغمبر کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ صدیق سے پوچھو مجھ سے اس حال میں راضی کیا ہے نہیں سبحان اللہ کیا شان ہے ابو قحافہ کے بیٹے کی کہ ساری دنیا رب کی رضا چاہتی ہے اور رب صدیق کی رضا چاہتا ہے جناب عزت ابو بکر صدیق مسابقت میں افضل صدیق رفاقت